لوگوں جلدی مچاؤ. جلدی مچاؤ کس کی طرف جانے کی جلدی مچاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرو. ریپینٹ, توبہ کی طرف آؤ اور اس جنت کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاؤ جس کا عرض, جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے. اے میرے صحابہ, یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور یہ وہ رسی ہے, اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں. This is the connection. اے لوگو, یہ قرآن کا مہینہ ہے. لا کلام فیہ الا مع القرآن. یہاں اس مہینے میں کسی سے بات نہیں کی جائے گی سوائے قرآن کے ساتھ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ہیو آور اسپیشل ایڈیشن, اور رمضان کا مہینہ ابھی بس کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں, تو اس حوالے سے آئی تھاٹ ٹو ہیو دس اپارچونیٹی کہ ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات سیکھیں اور ٹیک اویز لے کے جائیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کن کن چیزوں کو ہم نے انشاءاللہ اوائڈ کرنا ہے, اور رمضان کے مہینے کا اصل مقصد کیا ہے. وائی آر وی ہیونگ رمضان ایوری ایئر, اس کا پرپز کیا ہے, کیوں ہمیں جو ہے رمضان کا مہینہ عطا کیا گیا ہے. سو بیفور آئی موو آن انشاءاللہ, اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں, مجھے یہ بتائیں کہ I just want to make this interactive a bit. مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, what are the first thoughts that come in your mind کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا ہماری طرف سے ڈوز ہونے چاہیے اور کیا ڈونٹس ہونے چاہیے. how should we welcome this month? And if any one of you who would like to give the answer, just raise your hand and inshallah پھر میں آپ سے آنسر جو ہے پوچھوں گا. جی برادر. سب سے پہلے تو یہی آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے, جس میں نماز بھی آ جاتی ہے, قرآن آ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہماری جو ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, کوئی بھی موبائل یوز کر کے یا کچھ بھی, وہ نہ کریں, کیونکہ رمضان کا مہینہ اس میں ثواب ڈبل زیادہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ, زیادہ سے زیادہ نیکی کریں تاکہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور جو چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, جس سے ہمیں نقصان ہونے کے چانسز ہیں, ان کو ہم اوائڈ کریں. الحمدللہ, اٹس اے ویری گڈ آنسر. جی برادر. جنرلی یہ یہاں پہ جس طرح ماشاء اللہ بھائی آتے ہیں دین کے ساتھ کنیکٹڈ تو ہیں, پر اب کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جب رمضان میں آ رہے ہیں کہ جنرلی جو ہم نماز پڑھتے ہیں, اب ہمیں نا مسجد میں ہی پانچوں وقت کی جو ہے نا باجماعت نماز کی کوشش کرنی چاہیے. ماشاءاللہ کہ صرف یعنی کہ قرآن مجید پڑھنا نہیں ہے, اس کو تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی بھی ساتھ کوشش کرنی چاہیے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. رمضان میں نالج بھی گین ہو اور ساتھ میں عبادت. بہت اچھی بات ہے کہ بندہ نماز کی طرف آئے, 5 وقت کی نماز پڑھے اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. بس ون مور آنسر اور پھر میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا کیونکہ پھر نہیں تو پرولونگ ہو جائے گا ہمارا سیشن. جی برادر, آپ بتائیں. جی, میں نے یہ لیکچر میں بھی ایک سنا تھا کہ اپنی جو آپ کی مطلب کہ ہیبٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کو چینج کرنی ہوتی ہیں, ان کو نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ رمضان میں نا ان کو آپ اپلائی کریں, اور پھر رمضان میں نا آپ کوشش کریں کہ آپ آگے سے چھوڑ دیں, اور پھر یہ نہیں کہ صرف رمضان کے لیے چھوڑیں, اس کو پھر ہمیشہ کے لیے آپ چھوڑ دیں, اپنا آگے چینج لانا ہے رمضان میں. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. اور ہمارا سیشن بھی اسی ردم کے ساتھ چلے گا, ان اے سینس کہ آئی ووڈ لائک یو گائز ٹو ٹیک آؤٹ پیپر, پین بھی آپ اپنے پاس رکھیں اور انشاءاللہ پوائنٹ ڈاؤن کرتے رہیں کہ جو ہم آج پوائنٹس ڈسکس کریں گے. ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں صرف ہم نے بھوک اور پیاس سہنی ہے, اینڈ فار دا کپلز ہو آر میرڈ دے کینٹ اپروچ دیئر اسپاؤزز, وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتی, بیویاں خامدوں کے پاس نہیں جا سکتی, اینڈ دس از پریٹی مچ اٹ. ٹھیک ہے, الحمدللہ, یہ بھی پارٹ ہے رمضان کا, یہ بھی جو مسلمان ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے, بٹ دیٹس ناٹ اٹ. رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگیوں میں لے کے آنی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آخرت کو ڈسٹروائے کر رہی ہیں, ان سے ہم نے ہٹ جانا ہے انشاءاللہ الرحمن. سو ان دیٹ ریگارڈ the point number 1 which we will discuss today inshallah, that is taqwa.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور یہ آیات ہیں صیام کے بارے میں، فاسٹنگ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اور عبداللہ بن مسعود بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہی از ایڈریسنگ ٹو آل دی بلیورز، کہ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں رضی اللہ عنہ، کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب بھی تم سنو نا یا ایھا الذین آمنو، بی اٹینٹو، یہ بات تمہارے لیے کی جا رہی ہے. اینڈ دین ہی کیپس آن سیئنگ، کہتے ہیں کہ جو بھی بات آگے بتائی جا رہی ہے نا، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور یہاں تو تمہارا فائدہ ہوگا، اور سیکنڈ جو چیز وہ سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پھر تمہیں کسی چیز کے بارے میں وارن کیا جا رہا ہے، تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے. سو what we have to note is یہ ہمارے فائدے کی بات ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگ آئے تھے، امتیں آئی تھیں، ان پر فرض کر دیا گیا تھے روزے. کیا پرپز ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا، ہر قرآن کا قاری یہ نوٹس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. مثال کے طور پہ کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایک ہی آیت میں 2 دفعہ آ گیا اتقوا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی بار بار اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. Now you tell me what is the reason behind it. ماشاء اللہ، رائٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں بار بار ریمائنڈر دیا جا رہا ہے. ریمائنڈر کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے we as a believer we have to have this taqwa in us. اور الحمدللہ رب العالمین ہمارا دین اتنا زبردست ہے، اتنا کمال کا دین ہے. آپ تصور کریں کہ اگر رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بھی عطا کرتے، تقویٰ تو پھر بھی ہم نے کرنا تھا کہ نہیں، اس کے اوپر ہم نے پریکٹس کرنی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کروائی ہے اس مہینے میں، ان اے سینس کہ آپ کے سامنے میں ایگزامپل رکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا گنہگار ہے وہ مسلمان. ہوتا کیا ہے کہ وہ روزہ رکھ لیتا ہے and now he has worked all day long، اور ابھی دوپہر کو واپس گھر میں آتا ہے اور شدید گرمی ہے، وہ روزے سے ہے. ہوتا کیا ہے کہ اپنے جب روم میں آتا ہے there is no one in the house or perhaps in the room، کرتا کیا ہے کہ اس کے سامنے ٹھنڈے گلاس کا پانی پڑا ہوا ہے، cold glass of water. اگر وہ چاہے وہ پانی کا گلاس پکڑ کے پی لے، اپنی پیاس بجھا سکتا ہے نا، رائٹ. لیکن وہ نہیں کرتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ کہ دیکھو اگر میں نے یہ پانی پی لیا، لوگوں کو تو میں دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن جس کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں اس کو تو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنا روزہ توڑ دیا ہے. یعنی اس کی یہ جو کیفیت ہے نا کہ روم میں کوئی شخص نہیں اس کو دیکھ رہا، بٹ ہی نوز دا فیکٹ، وہ اس ریالٹی کو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اینڈ دس از ویری ویری پاورفل برادرز. دا مومنٹ وی ریئلائز اللہ از واچنگ می، اور یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، ہماری زندگیوں کے نقشے بدل جائیں. کوئی بندہ گناہ کرنے کا سوچے گا ہی نہیں، کیونکہ بندہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچا کے رکھے، بندہ گناہ کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا یہ ہے کہ ابھی میں جو کام کر رہا ہوں مجھے کوئی آبزرو نہیں کر رہا، there is no one watching me. وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، you have to be attentive. یہ مہینہ تمہارے بھلے کے لیے میں نے دیا ہے تم لوگوں کو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. اور ایک دفعہ کیا ہوا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، he was sitting with عمر رضی اللہ عنہ. تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت عمر پوچھتے ہیں ابی بن کعب سے، یا ابی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار تقوی کی بات کرتے ہیں، تقوی کہتے کسے ہیں؟ What is meant by تقوی؟ تو ابی بن کعب بڑی زبردست اگزامپل دیتے ہیں، کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، کیا کبھی آپ کا ایسی جگہ سے گزر ہوا ہے جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں؟
That place, that patch is full of thorns. وہاں پہ کانٹے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں yes, I've been through such a place, میں ایسی جگہ سے گزرا ہوں. پھر ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, یا امیر المومنین آپ اس راستے سے کیسے گزرے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس راستے سے گزرنے سے پہلے I just lifted my cloak, میں نے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر کیا, کپڑوں کو میں نے سمیٹا, میں نے اپنے کپڑوں کو بھی بچانے کی کوشش کی اور میں نے اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کی تاکہ یہ کانٹے مجھے نہ لگیں, مجھے نقصان نہ ہو, اور میں بچ کے اس راستے سے میں نے کراس کر لیا. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا امیر المؤمنین ھذا التقوی, this is تقوی. یعنی سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, ہمیں نہ کچھ پیرامیٹرز دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, these are the do's for you, کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں, and these are the don'ts for you, یہ کام تم نے نہیں کرنے اور ان سے دور رہنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, فحاشی کے قریب بھی نہ بھٹکنا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے پاس بھی مت جانا. تو ہمارے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے آج انشاءاللہ یہ بھی سمجھنا ہے, جو بھی ہمارا دین ہمیں کہتا ہے نا, جو بھی مطالبہ کرتا ہے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کی تو اس میں ہمیں فائدہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ there is a product, اب جس مینوفیکچرر نے اس پروڈکٹ کا جو بھی کریٹر ہے, اب ظاہری بات ہے جب وہ مینوفیکچرر وہ پروڈکٹ بناتا ہے تو ساتھ میں ایک مینول بھی دے دیتا ہے کہ this is how you have to use this product. اس مثال کے طور پہ if we talk about a mobile, مینوفیکچرر کہتا ہے کہ اس موبائل کو پانی میں ڈالو گے تو خراب ہو جائے گا, اس کو اونچائی سے نیچے پھینکو گے ٹوٹ جائے گا, بیکاز دا مینوفیکچرر نوز کہ پروڈکٹ کس طرح صحیح رہے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا الا یعلم من خلق, کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی ہے جو جانے؟ جان ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین دیا ہے نا, دس از دا کمپلیٹ وے آف لائف, اس میں تمہارا اور میرا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ہمیں بتایا ہے, جہاں کہ اس جگہ کی طرف مت جانا, اس جگہ کی طرف جاؤ گے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا, تو اس کا نام ہی تقوی ہے. جسٹ ٹو سیو یور سیلف, اپنے آپ کو بچانا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی اپنی زندگی گزارنا. دین اینڈ اونلی دین, تب ہی ہمیں مسلمان بننے کا حق ہوگا, تب بھی ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلائے جائیں گے. مسلم اس کو کہتے ہیں, you have to know that brothers. ہم بڑے آسانی سے آرام سے کہہ لیتے ہیں کہ we are Muslims. What do you mean when you say you are a Muslim? A Muslim is a person who surrenders his will to the will of Almighty Allah. وہ مسلمان وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو, اپنی ڈیزائرز کو تسلیم, سر تسلیم خم, we use that word. He surrenders. وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے, اے اللہ اب میری مرضی نہیں چلے گی, جو آپ مجھے کہیں گے I'll do that accordingly. And you should know the fact کہ اس میں ہماری ہی بہتری ہے. تو اس حوالے سے ہمیں تقوی کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ تقوی کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں, تو سب سے پہلا بینیفٹ میں آپ کو بتاؤں تقوی کا کیا بینیفٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں, ہمیں ابھار رہے ہیں کہ اے لوگو جلدی مچاؤ, جلدی مچاؤ. کس کی طرف جانے کی جلدی مچاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرو, ریپینٹ, توبہ کی طرف آؤ, اور اس جنت کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاؤ جس کا عرض, جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے. اور آگے ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے, انفارم کر دیا گیا ہے, یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین,
تو آج بات یہ بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے, the people who have taqwa. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر تقوی کا اور کوئی بھی فائدہ نہ ہو, صرف یہی فائدہ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے, واللہ this is more than sufficient for us. اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو الحمدللہ is fine, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں نا, at times we become greedy کہ ہمیں اس دنیا میں کیا ملے گا. اگر ہم تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان چیزوں سے رک جاؤ, اگر ہم رک جاتے ہیں تو what are the worldly benefits. تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم بات آج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ الحمدللہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزارتا ہے, واللہ ثم واللہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی مشکلات کو بھی دور کر دیتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہے کہ مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. There is always someone who says he is having family problem, کسی کی فائنینشیل پرابلم ہے, کسی کی سوشل پرابلم ہے, کسی کی سوسائٹل پرابلم ہے. We have problems. Somebody is going through health problems. Somebody is going, having difficulty in marital life. کسی کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کی اگر شادی ہے تو وہ شادی کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ رہا. We have problems all around us. کبھی مہنگائی کی پرابلم بھی آ جاتی ہے, بھی پرابلم ہے نا, پانی کی بھی پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ہمیں سولوشن بتا دیا. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, مائنڈ دا ورڈز گائز, جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے, پیچھے ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں he will make an exit for that person. اور الحمدللہ I'm a student of Arabic language, یہاں پہ جو لفظ آیا نا مخرج, اردو میں بھی ہم مخرج استعمال کرتے ہیں, right? Exit. There are two types of nouns in Arabic, بلکہ انگلش میں بھی perhaps دو ہی قسم کے ہوتے ہیں, common noun اور proper noun. پریشان مت ہوئے گا, میں آپ لوگوں کو کے جی میں اور نرسری میں نہیں لے کے جا رہا, just for the sake of understanding انشاءاللہ. Okay, انشاءاللہ, so that we can appreciate. الحمدللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو noun یوز کیے نا مخرج, it's a common noun. نکرہ اسم استعمال کیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ he would make any exit for you. مثال کے طور پہ ایک سینیریو ہے کہ آپ ایک روم میں سٹک ہوئے ہوئے ہیں, and it's pitch black, کوئی لائٹ نہیں ہے, نہ کوئی ونڈو ہے, اور چاروں طرف وال ہے, it's a concrete wall. آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آگے جاؤں پیچھے جاؤں, رائٹ لیفٹ, where should I go. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں تسلی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا یا گزارتا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موقع پر بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی, اسم نکرہ ہے نا, کوئی نہ کوئی ایگزٹ نکال ہی دیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی طرف ہمیں جو ہے اس طرف کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہے, وہ جیسے مرضی کرے, اٹ ڈیپینڈز اپون اللہ سبحانہ و تعالیٰ. چاہے وہ آگے سے دیوار ٹوٹ جائے, کچھ اور ہو جائے, چھت ٹوٹ جائے, واٹ ایور دیٹ مے بی, اللہ تعالیٰ یہاں پہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ضرور وے آؤٹ نکال دیں گے. اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کنٹینیوز وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے رزق پرووائڈ کریں گے. اور یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہاں پہ دوبارہ نوٹ کیجئے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ, يَجْعَلْ کے اوپر جزم ہے, سکون ہے, حالانکہ جو ورب تھا it was supposed to be يَجْعَلُ, لیکن وہاں پہ سکون آ گیا ہے. اور آگے بھی وَيَرْزُقْهُ, اب دیکھیں وَيَرْزُقُ تھا, قاف کے اوپر بھی جزم آ گیا ہے, سکون آ گیا, اور اس سے پہلے يَجْعَلْ میں بھی سکون آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ کنڈیشن دی گئی ہے, یہ کام
انہی کے لیے ہوں گے, انہی کے لیے ایگزٹ نکالا جائے گا, انہی کے لیے رزق پرووائڈ کیا جائے گا جو کون ہوں گے؟ تقوی والے ہوں گے. دیٹ از دا کنڈیشن. تو ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ان نعمتوں سے محروم رہنا چاہے گا؟ نو ون. تو یہ جو ہے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ورلڈلی بینیفٹس آف تقوی. اور ایک سٹوری انشاءاللہ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ وہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں, وہ بھی ہم سیکھتے ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, اینڈ ہی واز پیٹرولنگ ایٹ نائٹ, اور وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں کا. اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر نے کہا تھا, طبیب نے کہا تھا کہ آپ واک کیا کریں, آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, پلیز ہیو اے واک. نو, ہی ہیڈ اے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی. ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے اپنی رعایا کا, اپنے لوگوں کا خیال نہ رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پوچھ لیں گے. I'll be held accountable for that. تو ہوا کیا کہ while he was patrolling, ابھی وہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں, تو ایک گھر سے گزرتے ہیں, perhaps وہ ایک حجرہ سا ہوتا ہے, and it was a poor family, غریب گھرانہ ہوتا ہے, اور وہاں پہ ان کو آواز آتی ہے کہ ایک والدہ, ایک ماں اپنی بچی سے کہہ رہی ہوتی ہے, and the daughter, she was young, اس سے کہتی ہے کہ اچھا جلدی کرو, اس دودھ کے اندر نا پانی ملا دو, پانی مکس کر دو. And now this young girl, she says, اما جی آپ کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہے ایسے کام کرنے سے, it's not right, ملاوٹ کرنا اس کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا. اور جو وہ اما جی ہیں بڑی ناراض ہو جاتی ہیں, غصے میں کہتی ہیں کہ جلدی سے کرو جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں. عمر کہاں دیکھ رہا ہے, عمر تو نہیں ہے نا ہمارے پاس. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ, ہی از لسننگ. اوکے, تو وہ لڑکی کیا جواب دیتی ہے, سبحان اللہ, کہتی ہے یا امہ, او مائی مدر, ان کان عمر لا یرانا الہ عمر یرانا. اما جان اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا, اس سے کیسے بچیں گے؟ That sense of taqwa. تو عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے مولا ہوتے ہیں اسلم. مولا ان عربک اٹ مینس کہ جو فریڈ سلیو ہوتا ہے نا, وہ غلام جس کو آزاد کر دیا جاتا ہے, اس کو بھی مولا کہتے ہیں. تو وہ اپنے مولا اسلم کو کہتے ہیں مارک دس ڈور, اس گھر کو مارک کر لو. اسی وقت ہی رات کا وقت ہوتا ہے, اپنے گھر میں آتے ہیں اور اپنے سارے بیٹوں کو بلاتے ہیں. اینڈ دین ہی آسک, تم میں سے کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ Is there anyone who is unmarried? اچھا یہاں پہ آپ اپنے ہاتھ کھڑے نہ کر لیں. الحمدللہ. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you with the pious spouse. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے رشتے عطا فرمائے. All right. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ تم میں سے کون شادی کرنا چاہے گا, who is unmarried here. سبحان اللہ, دیکھیں کیسے پیرنٹس تھے. آج تو بڑا اصرار کرنا پڑتا ہے, انسسٹ کرنا پڑتا ہے, رائٹ, ابا جی پلیز, رائٹ. تو ایک ان کا بیٹا کہتا ہے ابا جان آئی ایم انمیرڈ سو آئی لائک ٹو گیٹ میریڈ. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ صبح کی نماز جب عمر رضی اللہ عنہ پڑھاتے ہیں, فجر کی نماز, امیجن خلیفہ وقت کا حاکم وہ نماز لیڈ کیا کرتا تھا. اور آج ہماری سٹیٹ کیا ہے, سورہ اخلاص بھی بمشکل تلاوت کی جاتی ہے. آج ہمارے حکام انفارچونیٹلی, تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ نماز پڑھ لیتے ہیں, پرپوزل بھیجتے ہیں اپنے بیٹے کی شادی کا, تو شادی الحمدللہ ہو جاتی ہے. اینڈ واٹ آر دا فروٹس آف اٹ, یہ جو شادی ہوتی ہے نا ان کپلس کی اس لڑکی کے ساتھ, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیٹ گرل, اس نے اپنے وائلڈسٹ ڈریم میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ مائی فادر ان لا وڈ بی عمر رضی اللہ عنہ. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جب وہ کسی گلی سے گزرتے ہیں, شیطان وہاں سے بائے بائے کر کے چلا جاتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ میں اس گلی میں نہیں رہوں گا, آئی کینٹ اسٹے ان دا اسٹریٹ وائل عمر از واکنگ. ایک تو ان کی شادی ہو جاتی ہے ان کے بیٹے کے ساتھ, اینڈ سیکنڈلی انہی کی جنریشن سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ, دیز آر دا فروٹس آف تقوی. تو دیز آر دا ورلڈلی بینیفٹس آف تقوی گائز. سو پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے, ہم نے کیا سیکھا ہے؟ تقوی. ہم نے انشاءاللہ الرحمن
یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ می, یہ ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا, امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ. آلرائٹ, اوکے. پوائنٹ نمبر 2, دا انٹینشن. دیکھیں ہم نے اپنی انٹینشن کو پیور کرنا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس حوالے سے ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ 2 بندے ہیں اور دونوں روزے کے ساتھ ہیں, اور دونوں نماز پڑھ رہے ہیں, عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, اور ایک شخص بڑے ہی خشوع خضوع کے ساتھ, ہیوملٹی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, اینڈ ہی از کنٹمپلیٹنگ, وہ سمجھ سمجھ کے پڑھ رہا ہے, اور جو بھی قرآن کا اس کو حصہ آتا ہے. ایک تو یہ شخص ہے, اور اس کے بالکل ساتھ ایک اور بندہ ہے, وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, بٹ ہی از تھنکنگ اباؤٹ سموساز اینڈ پکوڑاز, کہ میں نے تو اماں جی کو یہ بتایا تھا, اور ویسے بھی جب میں گھر سے باہر نکل رہا تھا مجھے بڑی اچھی خوشبوئیں آ رہی تھی, آج مزہ آئے گا افطاری کا. نہیں, سموسے پکوڑا باڈی بلڈرز نہیں کھاتے پلیز, یہ نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ دونوں بندے, ان کا ایمان کا لیول یا ان کو جو ثواب ملے گا, نیکی ملے گی, کیا وہ برابر ہوگی؟ نہیں. انٹینشن کا پیور رکھنا, خالص رکھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. ایسے بھی روزے دار ہوں گے جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں نصیب ہوگا, ان کو ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ ان کی انٹینشن ہی پیور نہیں ہے. تو انٹینشن کو پیور کرنا بہت ضروری ہے. اور امیجن کریں کہ اگر بندہ, دیکھیں there is a reason we are sitting here, اگر ہمیں دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, ان چیزوں کے بارے میں احساس ہی نہیں ہے, تو ہم کیسے ان چیزوں سے بچیں گے؟ اور وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے نا, وہ سبحان اللہ سلف صالحین کہا کرتے تھے, کیف یتقی من لا یدری ما یتقی, کہ وہ بندہ کیسے بچے گا جس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیسے کس چیز سے بچنا ہے. تو پہلے پتہ تو کر لیں کہ آپ نے کن کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. تو اس حوالے سے اگر ایک شخص ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اپنے خیال میں وہ بڑے بڑے جو ہے نیکیاں لے کے آیا ہے, اور اس نے روزے بھی رکھے تھے, تراویاں بھی پڑھ لی تھی, he just went with the flow, اور ہوتا یہ سمجھتا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, وہ سمجھے گا کہ پہاڑ جتنے میرے اعمال لے کے آئے جائیں گے. لیکن اللہ نہ کرے اگر اس کی انٹینشن پیور نہیں ہے تو ان کو ہباء منثورا بنا دیا جائے گا, ان کو ریزہ کر دیا جائے گا, ڈسٹ پارٹیکلز بنا دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے. اور اس حوالے سے ایک اور حدیث میں شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ, تاکہ ہم کچھ نہ کچھ ٹیک اویز لے کے جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جب قبر میں جائے گا نا, اس کے گھر والے, اس کے دوست احباب اس کو قبر میں ڈال کے واپس جانے لگیں گے, تو 2 فرشتے آئیں گے اس کے پاس, نکیر اور منکر, اور وہ اس کو فیجلسانی ہی, اس کو بٹھائیں گے اور پوچھیں گے, فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل, کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے پاس آیا تھا. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے. اور آپ کو پتہ ہے اگر وہ بندہ گناہگار ہوگا, منافقین میں سے ہوگا, اللہ تعالی ہم سب کو اس سچویشن سے بچا کے رکھے, وہ بندہ پتہ کیا کہے گا, قال سمعت الناس یقولون فقلت مثلهم, میں نے لوگوں کو سنا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ اس طرح ہی ہے, یہ رسول ہیں اور یہ اسلام ہے, لوگوں نے کہا تھا تو میں نے بھی کہنا شروع کر دیا. میننگ ہی ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ کنوکشن ان ہز ہارٹ. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رمضان میں نا روزہ رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ گھر والے بھی روزہ رکھتے ہیں, دوست احباب بھی روزہ رکھتے ہیں, دے آر جسٹ گوئنگ ود دا فلو. بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے, کہ دوست اور پیرنٹس نماز کے لیے جا رہے ہیں, تراویح کے لیے جا رہے ہیں, اس لیے میرے لیے بھی تراویح پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. نو, دس از ناٹ دا رائٹ انٹینشن. ہم نے ثواب کی نیت سے جانا ہے, ہم نے انٹینشن کو پیور رکھنا ہے کہ یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے, تو ہم نے اپنے آپ کو ایک سٹیپ آگے لے کے جانا ہے نیکی میں, ہم نے اپنے آپ کو جنت کے قریب لے کے جانا ہے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. تو یہ ہماری انٹینشن ہونی چاہیے. ایک حدیث اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بریفلی انشاءاللہ. ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور بڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ احترقت,
اے اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ کو جلا ڈالا ہے, میننگ کہ میں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے, جو آخرت میں جو جہنم کی آگ ہے میں نے اپنے آپ کو اس میں جلا ڈالا ہے, احترقت. اور دوسری روایت میں آتا ہے ہلکت, میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے. اور وہ بڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے ہیں ما لک, تجھے کیا ہوا ہے, what happened to you. پھر وہ کہتا ہے وقعت علی امرأتی وانا صائم, کہ I was fasting and I approached my wife, کہ میں نے اپنی بیوی کو اپروچ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ while the person is fasting بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا, اور پھر اس کو اتنا یعنی he feels the regret. تو اسکالرز نے اس حدیث سے اخذ کیا ہے کہ ڈیورنگ فاسٹنگ جب بندہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے, اپروچنگ یور وائف از اے میجر سن, یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو ہمارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ جب نان محرم کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے and he is just enjoying himself, he is talking to that person, کہ ہم صرف بات ہی تو کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے ہم بات سن ہی تو رہے ہیں. what is harm in talking to each other. اور ہمارے ذہنوں میں نا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ unless and until that act is done it's not zina. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر فزنا العینین النظر, آنکھوں کا زنا نظر ہے. تو سمجھ میں بات یہ آئی کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اگر ہم اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں نہیں لے کے آتے, ہم ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہیں دوڑاتے ہیں جہاں پہ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ, تو اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. اٹ مینس کہ وہ لوگ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. اور پھر اس حدیث میں آتا ہے وزنا اللسان النطق, زبان بھی زنا کرتی ہے, اور اس کا زنا کیا ہے, باتیں کرنا with the opposite gender, گالیاں گلوچ کرنا, that is also not allowed. اور پھر فرمایا وزنا الید البطش, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, اور ہاتھوں کا زنا ہے ان چیزوں کو پکڑنا جو آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. And the hadith continues وزنا الرجل الخطا, اور ٹانگوں کا زنا غلط راستے پہ چلنا ہے, کہ میں تو صرف I'm just going and going to meet that girl, میں تو صرف اس سے ہینڈ شیک ہی کر رہا ہوں, I'm just speaking with her, I'm just looking at her. تو اپنے کانسیپٹ کو نا ذرا کلیئر کریں, اٹس سیریس. اور جابر رضی اللہ عنہ اس حوالے سے کہتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والماثم, اے بندے جب تو روزہ رکھتا ہے تو تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے, تیرے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے, اور تیری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. It's not only you who are fasting, صرف آپ روزہ نہیں رکھ رہے, آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے. آپ وہ چیزیں نہیں سن سکتے جو آپ کے لیے الاؤ نہیں ہے. گھنٹوں گھنٹوں بات چل رہی ہے, گھنٹوں گھنٹوں گانے سنے جا رہے ہیں, نو دس از ناٹ الاؤڈ گائز. گھنٹوں گھنٹوں ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے, I don't know what content we look at, this is not allowed. اور کتنی زبردست نصیحت ہے اس حوالے سے, اس نریشن کے حوالے سے 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, اپنے کانوں کی حفاظت کرے, اور اپنی زبان کی حفاظت کرے. واللہ I'm telling you, اگر ہم ان تینوں چیزوں کی حفاظت کر لینا, ہماری بہت ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی. Isn't this the case, brothers? Are you following? تو انشاءاللہ الرحمن ہم نے اپنے باڈی پارٹس کا, اپنے لمبس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ ہم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم سے ہماری آنکھوں کے بارے میں, ہمارے کانوں کے بارے میں, ہماری زبان کے بارے میں, ہمارے دل کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ گمان کر کے رکھا ہوا ہے اس نے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نو, اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے, پوچھیں گے. سو کتنے پوائنٹس ہم نے کمپلیٹ کر لی ابھی تک؟ 2 points, right? What was number 1? تقوی. Number 2,
Intention, alhamdulillah. Okay, we'll just move on to point number 3 inshallah. اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے ہم اس مہینے میں ذکر کریں. The remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ یہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں, وہ اپنا شارٹ فال آگے رکھتے ہیں کہ میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, کہ میرا کنٹرول نہیں ہے میری زبان کے اوپر. اس کا بہت آسان سا حل ہے انشاءاللہ الرحمن. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, رسول اللہ نے فرمایا کہ کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود the remembrance of اللہ سبحانہ و تعالی. اور کتنی کمال کی نصیحت ہے کہ بندہ ایک وقت میں دونوں پوزیشنز میں سے ایک پوزیشن پہ ہوگا, یا تو وہ الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا ہوگا which he is not allowed to do so, یا وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوگا. تو اپنی روٹین میں لے کے آئیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا زبردست کلمات ہیں یہ. اگر یہ بندہ یہ کلمات اپنی موت کے وقت کہہ دے تو اس کے لیے جنت گارنٹیڈ ہے انشاءاللہ. رسول اللہ نے فرمایا نا, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی آخری سٹیٹمنٹ لا الہ الا اللہ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو چکا. اٹ از دیٹ شور. تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے خالی مت کریں, اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں. اینڈ اسکالرز they say beautifully, ابن القیم رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے اغاثہ اللہفان فی مصائد الشیطان, بڑی کمال کی کتاب ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں, ایک تو ذکر کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا ذکر ہے اور اس کی اپوزٹ سائڈ پتہ کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, اس میوزک. اور آج انشاءاللہ ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا. بہت سارے بردرز, بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, is music allowed in Islam? Okay, if it's haram, why is it haram? اس کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو مولوی کو پرابلم کیا ہے میوزک سے؟ ابھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میوزک کی کیا کانسیکوینسز ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. میوزک دل میں نفاق کو, ہپوکریسی کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے کسی کھیتی کو جب پانی دیا جا رہا ہو کھیتی کیسے بڑھ رہی ہوتی ہے. میوزک دل میں نفاق ایسے بڑھاتا ہے. This is how it increases the hypocrisy in the heart. اور what is the flip side of it, اس کی دوسری سائڈ کیا ہے, وَالذِّكْرُ يُنبِتُ الْإِيمَانِ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنبِتُ الْمَاءَ الزَّرْعَ. اور جو اللہ کا ذکر ہے وہ دل کے اندر ایمان کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے جب پانی دیا جاتا ہے کسی کھیتی کو, اور کھیتی جب بڑھتی ہے, یہ کرتا ہے ذکر انسان کے دل کے ساتھ, اس کا ایمان بڑھتا ہے. Now you have two sides. ایک طرف اللہ کا ذکر ہے اور دوسری طرف میوزک ہے. اور سلف صالحین یہ پتہ کیا کہا کرتے تھے میوزک کے حوالے سے, ایک طرف تو اللہ کی کتاب ہے, قرآن مجید ہے, قرآن الرحمن ہے, اور دوسری طرف میوزک ہے. اور سلف صالحین میوزک کو قرآن الشیطان کہا کرتے تھے کہ دس از دا قرآن آف ڈیول, یہ قرآن شیطان کا قرآن ہے. اور پھر سلف صالحین یہ بھی کہا کرتے تھے لا اجتمع قرآن الشیطان و قرآن الرحمن فی قلب ابدا. کبھی بھی شیطان کا قرآن اور رحمان کا قرآن ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اٹس ناٹ پاسبل. اور پھر پوائنٹس انہوں نے بتائے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جب بندہ میوزک سنتا ہے ہی بیکمز لیزی when it comes to prayer. جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا, بس وہ اس چیز کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میں سلام پھیروں اور میں یہاں سے مسجد سے نکلوں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میرا نماز میں دل ہی نہیں لگ رہا, میرا دل ہی نہیں لگتا نماز پڑھنے میں. اور پھر آگے وہ پوائنٹ رکھتے ہیں
کہ جو بندہ میوزک سنتا ہے he becomes lazy when it comes to acts of worship. اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا عبادات میں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور یہ چیز اتنی کامن ہو چکی ہے اور یہ سوال اتنا کامنلی پوچھا جاتا ہے کہ میرا دل نہیں لگ رہا اچھے کام کرنے میں, میرا دل نہیں لگتا. These are the consequences, some of the consequences of music. میوزک بندے کو لیزی بنا دیتا ہے ایمان کے حوالے سے. اور جو بندہ حرام کام کرتا ہے نا, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر سست ہی بنا دیتے ہیں, پھر وہ نیکی نہیں کر پاتا. اس سے نیکی کرنے کی قوت کو چھین لیا جاتا ہے, اس کے اندر نیکی کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائیں تو ذکر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اٹ ڈز ایگزیکٹلی دی اپوزٹ. جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا فرماتے ہیں, اس کو انرجیز دیتے ہیں. ہم آج یہ سنتے ہیں نا کہ سلف صالحین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جہاد کیا کرتے تھے, صبح اپنے کام کاج میں بیزی ہوا کرتے تھے, لیکن راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے. اینڈ سبحان اللہ, اٹ بوگز یور مائنڈ کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. یہ طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور اس حوالے سے سورہ ہود میں ہود علیہ السلام ایک آیت میں آتا ہے, وہ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اے میری قوم, استغفار کیا کرو, سے استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, کیا اس کے نتیجے ہیں؟ ان میں سے 2 فوائد یہاں پہ بتائے گئے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ نفع بخش بارش برسائیں گے تمہارے اوپر. اینڈ اے گڈ رین از ایوری تھنگ. اس سے کراپس اگتی ہیں, آپ کی پرابلمز حل ہوتی ہیں. آج پانی کا کتنا بڑا بحران ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیں گے, بارش برسائیں گے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ کر دیں گے. تمہارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا, مشکل نہیں ہوگا. So these are some of the consequences of music. اور جو ہے ذکر کے حوالے سے جو ہم نے الحمدللہ ابھی پڑھا ہے. اور ایک اور حوالے سے, وہ ایک اور پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ڈیکورم بتایا ہے کہ ہاؤ وومن, مسلم وومن شوڈ ریئیکٹ ان پبلک. کہ اگر کوئی مسلم خاتون اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہاؤ شوڈ شی کیری ہر سیلف, اس نے کیسے پبلک میں آنا ہے. اور اس حوالے سے ایک ٹپ یہ بھی دی گئی ہے, نصیحت جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی آواز میں ایک ٹون برقرار رکھنی ہے. اتنی لچک نہ ڈالے اپنی آواز میں, کیونکہ یہ جو کہہ رہی ہوگی, جو بھی اس نے کہنا ہے, ویدر شی از گوئنگ ٹو دی مارکیٹ پلیس, کہیں بھی جا رہی, کسی سے بات کرنا پڑ ہی جاتا ہے, کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے یا کہیں جا رہی ہے, اپنی آواز میں اتنی نرمی نہ لے کے آئے. حالانکہ اس خاتون کے دل میں تو کچھ نہیں ہے, یہ جنرلی بات کر رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ جو دوسرا بندہ ہے جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی امید لگا بیٹھے. تو پتہ یہ چلا کہ there is a decorum for a Muslim woman to carry herself in the public. Do you understand the point here? اور پھر ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے میوزک کے حوالے سے کہ جہاں ہمارا دین ہمیں یہ انسٹرکشن دے رہا ہے, اور سینیریو یہاں پہ یہ ہے کہ the celebrity female singer, she is dressed provocatively, she is dressed at the same time she is naked. اس نے کپڑے پہنے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ she is without clothes as well. اگر یہ اس کی کیفیت ہے اور وہ الفاظ ادا کر رہی ہے, she is talking about love, she is talking about drugs, اور عشق کے حوالے سے باتیں چل رہی ہے, اور کیا اس کی ٹون ہوتی ہے اس سیلیبریٹی کی, تو کیا سوسائٹی میں فتنہ نہیں آئے گا؟ فتنہ آئے گا. یہ جو اتنی پرووکیشن ہو رہی ہے, اتنی یہ جو I don't want to say that S word, کہ یہ لوگوں کے اندر اتنی فرسٹریشن ہے, وہ کہاں سے آتی ہے؟ they abuse, اور یعنی کس قسم کے گانے ہم سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. یہ اس کا ریزلٹ ہے.
اللہ ताला हम सबको बचा के रखे. और एक और पॉइंट इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड इट इज़ वेरी पावरफुल पॉइंट. और जब मैं ये पढ़ रहा था, यू नो, इन फर्स्ट प्लेस इट रियली शुक मी. इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह इन द सेम बुक वो पॉइंट ये लेके आते हैं. गाइस, आई नीड योर अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, कम मिन हुर्रतिन सारत बिलग़िना मिनल बिगाया. कितनी ही ऐसी औरतें हैं, कितनी ही ऐसी लड़कियां हैं, अच्छे भले घरानों से वो बिलोंग करती हैं, लेकिन म्यूज़िक की वजह से, जस्ट बिकॉज दे एंटर्ड इनटू म्यूज़िक, अच्छे भले घरानों की लड़कियां थी, दे एक्टेड एज प्रोस्टिट्यूट्स. और जब मैंने पहले ये बात सुनी ना, लिटरली इट शुक मी कि ये क्या बात कही जा रही, इतनी पावरफुल बात. तो बात फिर समझ में ये आई, जो भी आपको फीमेल सिंगर आज नज़र आती है स्क्रीन पे या कहीं भी कॉन्सर्ट हो रहा हो, कोई ना कोई तो पॉइंट था जहाँ पे वो नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारा करती थी. उसको पता नहीं था कि एक दिन ये पॉइंट भी आएगा मेरी ज़िंदगी में. अपनी लाइफ गुजारा करती थी. और फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब म्यूज़िक का शौक़ पैदा हुआ, कहीं ना कहीं ऑडिशन हुआ होगा, वहाँ पे बात अगर चल गई, फिर बात आगे बढ़ती गई और म्यूज़िक इंडस्ट्री में बंदा आ जाता है. और फिर जैसे जैसे फेम मिलती है, कपड़े उतने ही टाइट और छोटे और ख़त्म होने लग जाते हैं. और फिर कहाँ से कहाँ बात पहुँचती है कि हज़ारों लोगों का मजमा होता है, कॉन्सर्ट हो रहा होता है, एंड पीपल लाइक दे आर जंपिंग अप एंड डाउन. और क्या बात कही जा रही होती है, दैट फीमेल सिंगर सबको नचा रही होती है वो, एंड शी इज डांसिंग हरसेल्फ, एंड द काइंड ऑफ क्लोथ्स शी इज वेयरिंग. तो फिर मुझे बात समझ में आई, बिल्कुल कितनी डीप बात कही है. एंड दिस थिंग वॉज सेड 700 years ago. और महसूस ऐसे होता है कि ये आज की बात है. और होता क्या है कि द काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग इन चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है कि क्या है भाई, इसी को यही तो स्टेटस है. और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी आज कहाँ पे इखलाकी तौर पे कहाँ पे खड़ी हुई है, कभी आप इन सेलिब्रिटीज़ के इंस्टाग्राम पेजेस पे जाएं, फेसबुक के पेजेस पे जाएं और देखें कितने लोग इनको फॉलो करते हैं. और फिर एट द एंड ऑफ द डे वी क्राई कि हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे. Isn't this the case? और यू नो, हम यानी कहाँ पे हमारी सिचुएशन आ गई है, इस चीज़ को आप जितना आगे बढ़ाते रहें. बैक इन द डेज, अपने कॉलेज लाइफ की बात करूँगा, अल्लाह ताला ने भी बचा के रखा है अल्हम्दुलिल्लाह. कभी कभार पोस्टर नज़रों के सामने आ ही जाया करता था. कभी कोई ओकेजन होती थी तो एक तो होती है डांस पार्टीज, ओके अस्तगफिरुल्लाह, वो तो बहुत बुरी बात है. उसका भी एक नेक्स्ट लेवल है रेन डांस पार्टीज. अब आई डोंट नो क्या वो साबित करना चाहते हैं. दिस इज हाउ दे आर अट्रैक्टिंग द masses. दिस इज हाउ दे आर अट्रैक्टिंग यू गाइस. ये आप लोगों के लिए जाल बिछाया जाता है. और एक न्यूज़, यू नो, बिफोर सम डेज, कुछ दिन पहले मैं ऐसी न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन, ये अब आपको पता है बड़े तेज़ होते हैं, कोई ना कोई बीच में ऐसा कंटेंट डाल ही देते हैं. तो एक न्यूज़ मेरे सामने आ गई, और न्यूज़ की वो हेडलाइन क्या थी कि फलां फलां सेलिब्रिटी थी, फीमेल सेलिब्रिटी, हर बोल्ड डांस रेजेस द टेम्परेचर. अब मैंने कहा ये कौन सा टेम्परेचर है? टेम्परेचर तो मेरा वैसे बढ़ा उस वक्त, मुझे तब चढ़ी उसके ऊपर. तो आई मीन क्या है ये? वाई आर दी हुकिंग दिस बेट? ये क्या साबित करना चाहते हैं? और देखिए हमारा मीडिया किस हद तक पहुंच चुका है, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस किस्म के स्टंट्स कर रहा होता है. एंड स्पेशली द सेलिब्रिटीज गाइस, दिस फीमेल सेलिब्रिटीज, ये अंदर से डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने फॉलोअर्स को अपनी वो जो है ना मेंटेन करना होता है. दे हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, समथिंग वल्गर. और ऐसा ही होता है. पहले आप देखेंगे ठीक है, थोड़े बहुत जो है, अल्लाह माफ करे, गाने ठीक होते, आहिस्ता 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 बात कहां से कहां पहुंच जाती है. तब बात आपको समझ में आएगी कि इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बिल्कुल ठीक फरमाया. और होता क्या है कि नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कल्चर. अगर आप हम अपने कल्चर की बात करें, जो आजकल हमारी शादियों को ग्लैमराइज किया जा रहा है, द काइंड ऑफ क्लोथ्स आर वुमेन वेयर,
किस किस्म के कपड़े होते हैं, और उसको भी बड़ा ग्लैमराइज करके बताते हैं. देखें जी, दिस मदर हाउ शी डांस्ड इन हर सन्स वेडिंग. वो पूरी दुनिया देख रही है, वाह वाह कर रही है. और ऑनेस्टली मुझे बताएं कि देखें, आई नो इट्स टफ फॉर सम पीपल टू लीव म्यूजिक, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. लेकिन आप मुझे अपने यानी दिल से बताएं कि अभी जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, जो कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं या ये जो फीमेल सेलिब्रिटीज़ होती हैं, कि हम में से कोई शख्स है जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी शराफत बाकी हो, वो क्या अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को उस पोजीशन में देखना चाहेगा? Honestly, brothers, tell me. Give me an honest opinion. Then how are we glamorizing this thing then? वो भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की माँ होगी. This is how we should see at things. म्यूजिक ये करता है बंदे के साथ. अच्छा खासा बंदा होता है और बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है. अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे. जी जी, वो उसने भी बड़ा डी ट्रैक चला गया. हाँ जी, यस यस यार, अल्लाह ताला माफ़ करे. इंशाल्लाह वो हम क्यू सेशन में मज़ीद इसके बारे में बात कर सकते हैं इंशाल्लाह. और इसी स्टेटमेंट में, अच्छा, वी टॉक अबाउट इक्वल राइट्स. अभी तो हमने फीमेल सेलिब्रिटीज़ की बात की हैं, फीमेल्स की बात की हैं. अभी हम मर्दों की भी ज़रा बात करते हैं. इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, वकम मिन हुर्रन, कितने ही मर्द ऐसे हैं, अस्बह बिही अब्द सिबियान औ अस्सबाया, कितने ही मर्द हैं ऐसे कि जो गाने सुन सुन के, दे लिसन टू द म्यूजिक, और फिर वो गुलाम बन जाते हैं. अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया है. किन के अब्द बन जाते हैं, किन के गुलाम बन जाते हैं? फीमेल एंड मेल सिंगर्स के. अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, कभी आप नोटिस करें कि अगर कुछ ऐसे लोग किसी फंक्शन में हैं, किसी कॉन्सर्ट में हैं, और अगर उनका बस चले और वो सिंगर उनके बड़ा करीब आ गया है और वो ऑटोग्राफ दे सकता है इनको, विल दिस पीपल मिस दैट अपॉर्चुनिटी? नहीं, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे. प्लीज आई वुड लाइक टू हैव अ सेल्फी, अ सिग्नेचर, और ये वो. क्या है भाई, ये मेरे और आपके एक्शन बता रहे हैं कि ये काम बड़ा फिट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. और अफसोस होता है कि यही सेलिब्रिटीज जब बाहर जाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल सेलिब्रिटीज और परहैप्स द मेल सेलिब्रिटीज, वो जो एक रैंप होता है और राइट लेफ्ट सारे जो है फैंस होते हैं, और वो जो रेड कारपेट बिछाया होता है, अब वो बड़े धड़ल्ले से एक लेविश कार से बाहर आ रही होती हैं, या वो आ रहा होता है, एंड द फैंस आर गोइंग वाइल्ड. और होता क्या है कि दिल, खून के आंसू तब रोता है जब आपको उन फैंस में हिजाबी सिस्टर्स नजर आ रही होती हैं. दे ऑल्सो वांट टू टेक द ऑटोग्राफ, वो भी सेल्फी लेना चाहती हैं. क्या हो क्या गया है हमें, हो क्या गया, हम वेयर आर वी स्टैंडिंग? हमने इस्लाम को ऑन किया ही नहीं है. यहां पे हम तौबा की बात कर रहे हैं, यहां पे हम अपनी इंटेंशन को प्योर करने की बात कर रहे हैं, यहां पे हम तकवे की बात कर रहे हैं. एंड लुक एट दिस, यहां पे हम अल्लाह के कुरान की बात कर रहे हैं, और यहां पे देखें क्या हो रहा है. रीविजिट करें, हम सब अपने दिलों में झांकें और अपने ईमान को ताज़ा करें, अपने ईमान को ताज़ा करें इंशाअल्लाह. सो हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव कवर्ड? 3. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. फोर्थ पॉइंट ये है ब्रदर्स के अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम हैं. हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते. वी आर सो वीक. अल्लाह ताला ने इस महीने में अपना कलाम नाजिल किया. कुरान मजीद नाजिल हुआ था इस महीने में. दिस इज द मंथ ऑफ कुरान. और स्कॉलर्स तो यहां तक बात कहते हैं, चूंकि कुरान इस महीने में नाजिल हुआ था, इसलिए ये महीना बाबरकत है. पता है आपको? और एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में होते हैं, और आपको पता है कि सिर्फ एक दीवार का फासला था और मस्जिद नबवी शुरू हो जाती थी. तो रसूलुल्लाह अपने हुजरे में हैं, एंड सुब्हानअल्लाह, यू नो, इट फील्स वेरी ऑकवर्ड कि हम जब हुजरा का नाम लेते हैं. हमारे रसूल एक कमरे में रहा करते थे,
اور آج ہم بڑے بڑے گھروں میں بھی رہتے ہیں اور پھر بھی ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں. وائی می یا اللہ. رسول اللہ اپنے حجرے سے وہاں پہ ابھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو آواز آ رہی ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھ کے تدارس کر رہے ہوتے ہیں, قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں اور سکھا رہے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو پھر اپنے جب حجرے سے نکلتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, تو صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, اور پھر آپ مسکراتے ہیں صحابہ کی طرف دیکھ کے, اور پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ, کہ اے میرے صحابہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور صحابہ کرام کا یہی معمول تھا. they used to say بلا یا رسول اللہ, why not, کیوں نہیں, بات ایسی ہی ہے. اور پھر رسول اللہ نے پوچھا وَأَنِّي رسول اللہ, میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. بلا یا رسول اللہ. اور پھر فرمایا وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور یہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں. اور پھر سنیے گا, غور سے سنیے گا, رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ. اے میرے صحابہ, یہ قرآن اللہ کی رسی ہے, اور یہ وہ رسی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے. This is the connection. اور پھر فرماتے ہیں فَتَمَسَّكُوا بِهِ, اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا, پھر تم ہرگز بھٹکو گے نہیں, ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, ہرگز تم ڈی ٹریک نہیں ہوگے, اور نہ ہی تم کبھی ہلاک کیے جاؤ گے. تو یہ کنیکشن تھا صحابہ اکرام کا, اور یہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے. القرآن هو حبل اللہ متین, یہی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے, اس کو تھام لیں ہم. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ یہ رمضان کا ہی تو مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا, اور اس میں کیا ہے, ھدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے قرآن مجید. اور ہم اب ایک نریشن انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں, اور صحابہ اکرام اپنی زندگیوں کو کیسے گزارا کرتے تھے. ایک انسیڈنٹ انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ, ایک دفعہ وہ اپنی وائف کے ساتھ ہوتے ہیں, اور سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ان کا سر ان کی وائف کے لیپس پہ ہوتا ہے, and she is his wife, he can do that, and it's a joyful moment between husband and wife, right? اس مومنٹ پر بھی ہوتا کیا ہے کہ نریشن میں آتا ہے فبکا عبداللہ, یعنی عبداللہ بن رواحہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو جب عبداللہ رونا شروع کر دیتے ہیں بن رواحہ, فبکیت, رونے کے بعد جو ان کی وائف ہیں وہ بھی رونا شروع کر دیتی ہیں. تو عبداللہ کہتے ہیں ما یبکی, کی تم کیوں رو رہی ہو؟ اور پھر کہتی ہیں قالت رأیتک تبکی فبکیت, او مائی ہسبینڈ, او مائی beloved husband, I saw you crying, that's why I am crying. That was the connection between husbands and wife back then. اور پھر کہتے ہیں, پھر بتا رہے ہیں اپنی ریزن بتا رہے ہیں کہ میں کیوں رو رہا ہوں. کہتے ہیں قال انی ذکرت هذه الآیہ, اللہ اکبر. اس مومنٹ پر بھی کہتے ہیں مجھے ایک آیت یاد آ گئی قرآن مجید کی, اور وہ آیت یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور یہ آیت میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے, قیامت کا دن ہوگا, پل صراط سے ہر شخص نے گزرنا ہوگا. اور پل صراط کی جب بات آتی ہے نا, it is sharper than the blade
and thinner than the hair. ایسا برج ہوگا وہ. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر اس پل سے گزرے گا. یہ اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا, ہم اس دن بھی جو تقوی والے ہیں ان کو بچا لیں گے. تو پوائنٹ نمبر 1, تقوی والے اس دن بھی بچ جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اگر کسی شخص کے اندر تقوی نہ ہوا, ایمان نہ ہوا, ایمان سے خالی ہوا وہ دل, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ہم گھٹنوں کے بل ظالموں کو چھوڑ دیں گے. اور پھر عبداللہ کہتے ہیں فلا ادری اناجم منہا املا, تو اے میری بیوی میں نہیں جانتا کہ میں اس جگہ پر پہنچ کر نجات پا لوں گا کہ نہیں پاؤں گا. I am worried about myself. تصور کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا کنیکشن تھا قرآن مجید کے ساتھ, تب بھی انہوں نے اپنا کنیکشن قرآن مجید کے ساتھ نہیں توڑا. تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑیں. دس از دا رائٹ منتھ. قرآن مجید جتنا ہو سکے پڑھیں. اور امام مالک رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے, حالانکہ وہ he was a giant when it comes to knowledge. وہ مسجد نبوی میں ہزاروں لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے, درس دیا کرتے تھے, لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا پتہ کیا کرتے, ساری بکس کو بند کر دیتے تھے اور پھر فرماتے تھے ھذا شہر القرآن, اے لوگو یہ قرآن کا مہینہ ہے, لا کلام فیہ الا مع القرآن, یہاں اس مہینے میں کسی سے بات نہیں کی جائے گی سوائے قرآن کے ساتھ. اس مہینے میں قرآن کے ساتھ بات کریں, قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کریں ہم. تو الحمدللہ these were some of the points. ابھی کچھ اور پوائنٹس باقی انشاءاللہ. ابھی تک ہم نے کتنے پوائنٹس پڑھ لیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ you are following 4 points, right? انشاءاللہ. Now we are going to the 5th point. اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ الرحمن ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمائے کہ اگر ہم یہ مہینہ پا لیتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے لونلی مومنٹس گزاریں. اٹس جسٹ یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس حوالے سے ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ شخص برباد ہو جائے. May that person be humiliated. May that person be destroyed. اور امیجن کریں کہ صحابہ اکرام وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ اکرام کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی. صحابہ اکرام ایک ایک چیز, ایک ایک حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کیا کرتے تھے. تو صحابہ اکرام بڑا سرپرائز میں آ گئے. They were in shock کہ رسول اللہ جنرلی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا نہیں کیا کرتے تھے, لیکن صحابہ اکرام بڑے شوق میں گئے کہ رسول اللہ نے کیوں اتنے بڑے الفاظ ادا کیے ہیں. تو جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کس شخص کے بارے میں کہا ہے, ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ کون ہے وہ بدبخت, کون ہے وہ بد نصیب کہ وہ برباد ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے, کون ہے وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا, یہ وہ شخص ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا. This is very powerful, guys. Think accordingly. آج ہی فیصلہ کریں, ابھی سے ہی ٹیک اے پیس آف پیپر اینڈ اے پین, اور یہ تعین کریں, لسٹ بنائیں کہ یہ چیزیں میں نے اپنے اسکیجول میں ایڈ کرنی ہیں. اگر میں 3 وقت کی نماز پڑھتا تھا, میں نے 5 وقت کی نماز انشاءاللہ الرحمن پڑھنا شروع کر دینی ہے. کم از کم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپیرنٹ سنت ہے, I'm talking about the beard. اور اسکالرز بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ جب بندہ دفن کیا جاتا ہے مسلمان مرد, صرف ایک سنت نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر پریکٹیکلی, اور وہ ہے داڑھی. At least take that sunnah with you when you leave this world. What's stopping you? پیئر پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیئرز, یہ جو دوست ہیں, یہ جو فیملی ہے, یہ قبر میں آ کے ہمارے کچھ کام نہیں آئے گی. Nobody will come to save you. Have that alone time with Allah subhanahu wa ta'ala. اور
اپنے دوستوں سے تھوڑی دیر کے لیے ذرا جان چھڑا لیں. جنرلی واٹ وی ڈو از کہ جیسے ہی افطاری ہوگی جی پارٹی شروع, کبھی اس ریسٹورینٹ میں, دیٹ شیشہ بار, یا وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں, فٹ بال چل رہا ہے, کرکٹ چل رہا ہے, ساری رات ہم ایسے گزار رہے ہیں. پلیز دس منتھ از فار یو اینڈ یہ اس مہینے میں صرف اپنے آپ کو آپ ٹائم دیں کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے. اور جب ہم نے یہ بات کی نا کہ دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا ذرا دوری اختیار کریں, اس میں آپ کے سائبر فرینڈز بھی شامل ہیں. آئی ہوپ یو گیٹنگ دا پوائنٹ رائٹ. جی, فیس بک سے, انسٹاگرام سے, اور اسنیپ چیٹ, بلکہ فتنہ گرام کہنا چاہیے. انسٹاگرام میں فتنہ گرام سے ذرا جو ہے سائڈ لائن پہ ہو جائیں. اور آئی ڈونٹ نو کون سے ایپ سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اچھا, ٹک ٹاک کا تو میں نام نہیں لیا ماشاء اللہ. سو پلیز ٹرائی ٹو اوائڈ دیز ایپس, کیونکہ آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. اور بندہ اگر کوئی بڑا ہی اسمارٹ ہو, نہیں یار میں دیکھو موبائل سے میں نے قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے رائٹ, پھر بار بار آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گی, اب آپ پھر بار بار فلپ کریں گے, کبھی ادھر کبھی ادھر. نو, پلیز ڈونٹ فول یور سیلف. اپنے آپ کو اندھیرے میں مت رکھیں. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اور خلوت جب آپ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ آپ نے مجھے خلوت عطا فرمائی ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ موبائل کے ایڈکٹ نہیں ہیں, ایک پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ کر لیں. وہ ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ موبائل کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے گھر پہ چھوڑ لیں, اور پھر ذرا گھر سے باہر ذرا تازہ ہوا ذرا انجوائے کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے ہاتھ کانپنا شروع کر لیتے ہیں, اس وقت کچھ ہونے شروع ہو جاتا ہے, تو اٹ مینز یو آر ایڈکٹیڈ. اب اگر کپ کپی تاری ہو جاتی, کانپے ٹانگنا شروع کر دیتی ہیں کہ میرا موبائل کہیں, میرا موبائل کہیں, کوئی میسج نہ آ گیا ہو, ہیلو کا میسج نہ آ جائے, ہائی کا میسج نہ آ جائے, تو دین دیر از اے پرابلم گائز. ہاں وعلیکم, ہاں ہمارے یہاں یہ بھی بڑا چلتا ہے کہ یار آئی ایم جسٹ گیونگ دعویٰ برو, میں دعوت پیش کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ شی اسٹارٹس گیونگ دعوت, دین وہاں سے دعوت آنا شروع ہو جاتی ہے. اوکے, ٹرائی ٹو اوائڈ دیز تھنگس. اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں بردرز, دس از سیریس. دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ سے کہ موبائل حرام ہے, جسٹ اسٹے اوے فرام دا موبائل, جلا دیں, بھسم کر دیں اس کو. نو, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں ہمیشہ آئی سلپ when I have this mobile with me, when I'm alone I fall into the trap. خدا کی قسم آپ کا ایمان زیادہ قیمتی ہے. آپ دوبارہ اس موبائل پہ آ جائیں جس کو ہم 3310 نہیں کہتے, دیٹ اسنیک موبائل جس میں ہم وہ کھیلا کرتے تھے, اس موڈ میں آ جائیں آپ, کیونکہ آپ کا ایمان زیادہ قیمتی ہے آپ کے موبائل سے. آپ اگر سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں گے, زندگی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. You will still survive. میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ. The world is not going to end. Do you understand the point? So make bold decisions. اور یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے آئیڈیل ہے. اور اس حوالے سے دعا کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا. I know we are just getting out of time, لیکن انشاءاللہ we'll try to get as much as benefit انشاءاللہ. دیکھیں, جبھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی تھی, یہ پورا رکوع ہے جہاں پہ صیام روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور آیہ نمبر 1 in that regard اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اور اس کے بعد دوسری آیت آتی ہے ایام معدودات, اور پھر آیات کنٹینیو ہوتی ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ جو رمضان کے حوالے سے جو آیات چل رہی ہیں, اس کے بعد all of a sudden رمضان کا جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ پوز آ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, یقیناً میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں یقیناً ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. یہ دعا کی آیت آ جاتی ہے, اور اس کے بعد سبحان اللہ سرپرائزنگلی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, دوبارہ رمضان کی آیت سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اسکالرز نے کتنا زبردست یہاں سے جو ہے پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ شروع میں بھی رمضان کی آیات ہیں فاسٹنگ کی, اور بعد میں بھی, اور بیچ میں دعا کی آیت آ جاتی ہے. میننگ
دعا از دی انٹیگرل پارٹ آف رمضان. آپ کا رمضان انکمپلیٹ ہے اگر اس کے اندر دعا کا ایلیمنٹ نہیں ہے. یو ہیو ٹو آسک دعا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور کیوں نہ کریں, اتنی زبردست اپرچونٹی دی گئی ہے. ہمارے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں جو روزے دار ہوتا ہے, دعا کرتا ہے, تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے نا, ثلاثۃ لا ترد دعوتہم, 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. ان میں سے ایک کیٹیگری کون ہے؟ الصائم حتی یفطر, ایسا روزے دار جو افطاری سے پہلے اللہ سے دعا مانگے. جب آپ روزے کی حالت میں ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو ہماری پرابلمز کو سمجھے اور ان کو دور کرے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم کتنے میس میں ہیں, کتنی پرابلمز میں ہیں. اوپن اپ یور ہارٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کے دل میں جو کچھ ہے, واللہ اٹس سو بیوٹیفل برادرز. حالانکہ جو آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, پھر بھی کال آؤٹ ٹو ہم, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں, آئی ایم سو ویک, میرے اندر یہ پرابلم ہے. آئی گیٹ اگین اینڈ اگین انٹو دی ایڈکشنز, میں اس ایڈکشن سے نکلنا چاہتا ہوں. اے اللہ میں مجبور ہوں, میں نہیں نکل پا رہا. واللہ ٹاک ٹو ہم. اللہ تعالیٰ آپ کی پرابلم کو سمجھتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں. اینڈ ڈونٹ بی ججمنٹل. جب اگر کوئی بندے کو آپ دیکھ لیں رمضان کے مہینے میں, الحمدللہ اف ہی ہیز اسٹارٹڈ گروئنگ بیئرڈ, یا اس کے اٹائر میں کچھ فرق آ گیا ہے, وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے, مسجد میں جانے کی کوشش کر رہا ہے. اف اے سسٹر شی از ٹرائنگ ٹو کور ہر سیلف, ابھی وہ اچھائی کی طرف آ رہی ہے, یہ مت کریں کہ یہ کہ اب رمضان آئے تو تم شریف ہو گئے. نو, سپورٹ دیٹ بردر, سپورٹ دیٹ سسٹر انشاءاللہ. اور جیسے میں نے کہا نا کہ دعا کا دامن مت چھوڑیں برادرز. میک دس رمضان اے چینجنگ منتھ انشاءاللہ, کہ آپ کی زندگی میں چینج آ جائے. اور جب خاص کر کے جب آپ سجدے کی حالت میں ہوں, فرمایا نا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے پاس تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, تب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم موو آن کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 6. اور یہ ایک چھوٹی سی آپ یہ کہہ لیں کنفیوژن ہے انشاءاللہ. دس از فار اسپیشلی فار دا سسٹرز. اور آپ دیکھیں الحمدللہ ہوتا کیا ہے کہ واللہ یو گائز آر فارچونیٹ انف کہ آپ یہاں پہ آتے ہیں. الحمدللہ یو ہیو دی اپارچونیٹی کہ ہم یہاں پہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتے ہیں, لیکن ہم خود غرض نہیں ہیں. جو آپ بات سیکھتے ہیں نا, اپنے گھر والوں کو جا کے بتایا کریں کہ دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ. اگر آپ نہیں بتائیں گے اپنے گھر والوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی مدرس کو, تو پھر کون بتائے گا؟ Who will tell them? ہاں, اگر آپ نہیں بتائیں گے ان کو پتہ ضرور چلے گا. The society will educate them then. تو کیا بہتر ہے کہ آپ ان کو ایجوکیٹ کریں انشاءاللہ. تو ایک سوال عموماً سسٹرز کہا کرتی ہیں کہ in Ramadan generally what happens is کہ کچھ دن آتے ہیں خواتین کے they are not being able to pray or fast. وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہیں, نہ وہ روزے رکھ سکتی ہیں. تو ہو سکتا ہے بندہ یہ سمجھ بیٹھے کہ I have missed the opportunity. اب لیلۃ القدر آ رہی ہے, طاق راتیں آ رہی ہیں, میں روزہ نہیں رکھ سکتی, things of that sort. لیکن انشاءاللہ الرحمن, جیسے میں نے آپ کو بتایا, واللہ our deen is so beautiful. ہمارا دین ہر چیز کا حل بتاتا ہے. There is solution for everything except one thing. What is that? Death. موت کا علاج نہیں ہے برادرز, مرنا ہے سب نے. باقی الحمدللہ ہر چیز کا علاج ہے. اس حوالے سے ہمارا دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے اور وہ نیکی نہیں کر پاتا, حالانکہ اس کی انٹینشن ہوتی ہے کاش کہ میں ٹھیک ہوتا, میں صحت مند ہوتا تو میں یہ نیکی ضرور کرتا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ضرور اجر عطا فرماؤں گا انشاءاللہ if Allah wills. کیونکہ اس کی انٹینشن پہ میسر ہے. وہ اس بندے نے انٹینشن اتنی پیور تھی اس کی, وہ یہ
اس کی انٹینشن تھی کہ اگر میں صحیح ہوتا تو میں کبھی بھی یہ اپرچونٹی مس مت کرتا, میں یہ ضرور یہ کام کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے دیتے ہیں. سبحان اللہ, ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. اس لیے کہا جاتا ہے نا انما الاعمال بالنیات, اپنی انٹینشن کو پیور رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہی دیکھتے ہیں, ہماری صورتوں کو, ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے. تو انشاءاللہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ اس میں خیر ہے. اور اس حوالے سے ایک اور بات انشاءاللہ کوئکلی, وہ یہ کہ دس از فار دا کپلز اینڈ فار دا سنگلز ایز ویل انشاءاللہ. وہ یہ کہ اسپیشلی فار دا کپلز ناؤ, دیکھیں ہم جس سوسائٹی سے گزر رہے ہیں نا, ہوتا کیا ہے کہ ہسبینڈس دے ٹیک دیئر وائفز فار شاپنگ, اور کھانا کھلانے کے لیے بھی جاتے ہیں, اور دے ٹرائی ٹو اکوموڈیٹ دیئر وائفز ان ایوری اسپیکٹ. لیکن ہوتا کیا ہے جب دین کی باری آتی ہے نا تو ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلاً, اللہ تعالیٰ اس مرد پہ, اس آدمی پہ رحم کرے, قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ فصلت, رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں, رات کے وقت اٹھتا ہے تاکہ وہ نماز پڑھے, تاکہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ کرے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پرٹیکولر مومنٹ پہ پہلے آسمان تک استوی کرتے ہیں, وہاں پہ آ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں ہے کوئی سوال کرنے والا جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں. حل من تائب اتوب لہ, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی میں توبہ کو قبول کروں. تو اس مرد کو احساس ہوتا ہے, تو کرتا کیا, یہ اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, اور پھر اپنی بیوی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن بیوی نہیں اٹھ پاتی. دین واٹ ہی ڈز از ہی ٹیک سم واٹر, اور وہ پھر واٹر اسپرنکل کرتا ہے اس کے فیس پہ, اینڈ دین شی ویکس اپ, اور دونوں مل کے ہسبینڈ اینڈ وائف نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, واٹ اے پائس کپل دیٹ از. اور حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, حدیث کنٹینیو ہوتی ہے, رحم اللہ امرأتن, کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پہ, اس مومن خاتون پہ رحم کرے, قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا, کہ وہ رات کو اٹھتی ہے نماز پڑھنے کے لیے اور اپنے خاوند کو بھی اٹھانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن وہ نہیں اٹھ پاتا. تو پھر وہ کیا کرتی ہے, پانی دے کے تھوڑا پانی چھڑکتی ہے, she sprinkles the water on him, تو پھر خاوند اٹھ جاتا ہے اور دونوں مل کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ہمیں ایسا بنائے, کیونکہ دس از دا مین پرپز آف میرج گائز. spouses they help each other, تاکہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو جنت کی طرف لے کے جائیں. اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں انشاءاللہ جو ان میرڈ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ایسی بیویاں دیں انشاءاللہ. آمین کا مزہ نہیں آیا مجھے, الحمدللہ, ماشاءاللہ, that's pretty much better. سو یہ اسپاؤس کے حوالے سے تھا. اینڈ فائنل پوائنٹ, کیا آپ نے سنا ہے کوئی ایسے لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو الحمدللہ بہت اچھا چل رہا تھا, نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھی, روزہ بھی اچھے طریقے سے رکھا, ایمان کا لیول بہت اوپر تھا, لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا گراف نیچے آ گیا. کبھی آپ کے ساتھ ایسے ایکسپیرینس ہوئے ہیں, کبھی آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے؟ اب دیکھیں سبحان اللہ, رمضان جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست بہترین انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. اٹس اے 30 days ٹریننگ کورس, اور کوئی آپ سے فیس بھی نہیں لی جاتی. آپ کو 30 days کا ریگرس ایکسٹینسو آپ کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کہ if there is a firefighter or a policeman or an army officer, جب وہ نئے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, بھرتی ہوتے ہیں, تو ان کی نا ٹریننگ کروائی جاتی ہے. اگر وہ فائر فائٹر ہے تو اس کو ڈمی کسی بلڈنگ میں آگ لگا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے آگ بجھا کے آؤ. اور اگر کوئی پولیس آفیسر ہے یا کوئی آرمی کا بندہ ہے تو اس کے سامنے نا ڈمی ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں. یو ہیو ٹو شوٹ دوز ڈمی ٹارگٹس. وہاں پہ جاؤ اور ٹریننگ کروائی جاتی ہے, اس کو اگریسو بنایا جاتا ہے, اس کو جو ہے نا طاقت دی جاتی ہے. اور اتنا زبردست انتظام کیا ہے ہمارے دین نے کہ اس 30 days کے کورس میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو چین کر دیا جاتا ہے, اس کو قید کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ ٹریننگ میں کوئی خلل نہ آئے. اچھے طریقے سے ٹریننگ کر لو,
لیکن ٹریننگ اسی لیے کروائی جاتی ہے. ابھی تو 30 دن کی ٹریننگ ہے, 11 مہینے یو ہیو ٹو کم ان دا ریئل بیٹل فیلڈ. تم نے میدان میں اترنا ہے اور پھر جو ریئل اینیمی ہے, جو اصلی دشمن ہے, اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ تم کیسے مقابلہ کرتے ہو اس کا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کے بعد الحمدللہ دے ہیو سفیشینٹ پاور کہ وہ ان کا سٹیپنگ سٹون ہوتا ہے, وہ دے ہیو بیکم اے گڈ مسلم. لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں انفارچونیٹلی کہ وہ رمضان کے پرپس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے تھے, رمضان کے پورے مہینے میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے, لیکن اسپیشلی جب آخری 10 راتیں آ جاتی تو وہ کیا کرتے, نریشنز میں آتا ہے, ہی یوز ٹو ٹائٹن ہز بیلٹ, اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور اپنے میٹرز کو رول کر دیا کرتے تھے. کیا مطلب کہ اب راتوں کو نہیں سونا, خوب محنت کرنی ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑانے کی کوشش کرنی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کیونکہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک رات ایسی ہے, سبحان اللہ, واٹ اے جیک پاٹ. اور یہاں پہ فل سٹاپ نہیں لگا دیا, کتنی بہتر ہے اونلی اللہ نوز بیسٹ. صرف 1000 مہینے نہیں بردرز, کتنی بہتر ہے اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, فرحتان, 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس کو تب ہوتی جب وہ افطاری کرتا ہے, اور دوسری خوشی اس کو تب ہوگی جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا. جب وہ اپنی نیکیاں دیکھے گا تو وہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی, میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے, باقی جتنے بھی عمل ہیں وہ اپنے لیے کر رہا ہے, لیکن روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے, اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جزا دیں گے. تو اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے تو الحمدللہ آپ ایک ڈفرنٹ بندے بن کے باہر آتے ہیں. یو بیکم اے بیٹر مسلم, بیٹر پرسن. اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سیکنڈ کیٹیگری سے بچا کے رکھے. ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار جب بندہ رمضان کا مہینہ گزار رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو نا میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں جگہ میں سیل لگ گئی ہے اور وہاں پہ سیل لگ گئی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ گریجولی مساجد کی تعداد اس میں جو بندے ہیں کم ہوتی جاتی ہے اور بازاروں کی بھیڑ بڑھتی رہتی ہے. حالانکہ یہ وقت کیا تھا, بندہ اپنی کمر کس لے. سلف صالحین یہ کیا کرتے تھے. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یار کب جان چھوٹے, کب یہ رمضان کا مہینہ گزرے, بڑی ہم نے اذیت کاٹ لی معاذ اللہ. اور اگر وہ پلان کرنے لگ جائیں کہ اوکے جیسے ہی رمضان ختم ہوگا, اوکے ان رمضان I got rid of my girlfriend and my boyfriend, تو now let's plan a plan کہ ہم جو ہے پلان کرتے ہیں کہ this is the particular place, ہم یہاں پہ جا کے ملیں گے, this is the particular restaurant, اور اللہ معاف کرے کہ they are booking the hotels and all. اگر یہ پلاننگ چل رہی ہے then there is a big question mark guys, there is a problem. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, و جزاکم اللہ خیرا.